وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 580 آیت نمبر 103 سے 106. آج کا موضوع کیا ہم حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 103. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت لطیف ہے اور خبردار ہے. سامعین اکرام، آج کا جو مضمون ہے یہی اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ کے بارے میں ہے کہ اس آنکھیں جو ہیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی اور وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس میں جو یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اس کی ذات جو ہے وراء الورا ہے. تمام ہماری عقل کی کوئی بھی عقل میں نہیں آ سکتا، یعنی عقل کی حدود سے ماورا ہے اللہ کی ذات. پھر لطیف، وہو یدرک الابصار، وہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. یعنی ہر اس کی ذات تو بالا تر ہے، عالی شان ہے، اور لیکن وہ ہر ایک آنکھ کو دیکھ سکتا ہے. یعنی مخلوق کے حالات سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. بصیر، سمیع بصیر بھی آتا ہے نا، سننے والا اور دیکھنے والا. تو یہ اب دیکھنے میں ہمارے لیے جو یعنی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی جو رب ہمارے حالات سے واقف نہ ہو تو وہ ہماری تو ربوبیت نہیں کر سکتا. جو ہماری کمزوریوں سے آگاہ نہ ہو، جو ہماری طاقت سے آگاہ نہ ہو، اور جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، فی ذاتی ہی کوئی اس میں طاقت نہ ہو، نہ نفع دینے کی نہ نقصان سے بچانے کی، تو پھر وہ سر جھکانے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ ہے ہمارا، تو وہ تو
حقیقی وجود تو اللہ ہی کا ہے. اس تمام یعنی جو کچھ موجودات ہیں اس میں حقیقی وجود جو ہے وہ اللہ کا ہے، ذاتی اور حقیقی وجود. باقی تو سب مخلوقات ہیں اور اس کے نظر کرم کی محتاج ہے. تمام مخلوق وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک ہم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے ظاہر کی، اور ہم ظاہری کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر سے ہی ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور اللہ سے ہم نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں. یعنی اپنا دل کی آنکھیں جو ہیں وہ ہم نے پھیر لی ہیں. جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو، اگر یَنْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تم پر اگر کوئی تکلیف ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تم پر کوئی بھی تکلیف آئے، تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مخلوق کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں ہم مسلمانوں میں یعنی ایسے بدعقیدگی آ گئی ہے. جیسے کہ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. بات تو غلط ہے ساری، اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ ہم نے بت ہمارے سامنے ہیں اور انہی بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں. سب سے بڑا بت جو ہے ہم نے اپنی ذاتی خواہشات کو نفس کو بنا لیا ہے. نفس بت ہے اور ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو خواتین ہو، ہر ایک فرد اس امت کا، وہ میں کی رٹ لگا رہا ہے. میں تو دیکھ لیں، مطلب اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اصل ذات جو ہے پکارنے کی وہ ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. بہرحال یہاں بصیرت کا بھی ہے تذکرہ کہ یعنی اس میں ایک ضمنی مضمون یہ آتا ہے کہ دیدار اور لقاء، ملاقات اور دیدار. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں مضمون عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ کا دیدار ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، باطنی آنکھوں سے بھی ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا. یعنی باطن سے بھی آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ رب کے جلوے ہیں اور رب کے نور کو آپ دیکھتے ہیں. ذات یہ اس دنیا میں تو کم از کم ممکن نہیں ہے صاحب نکلا. ہم کہتے ہیں نا اللہ کو دیکھا تو دراصل تو وہ نور تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب ارنی انظر الیک، رب میں چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھ لوں، تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو جو پہاڑ پہ تجلی ہوا ان کی یعنی تسلی کے لیے، وہ تو نور کی ایک تجلی تھی. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام تھے وہ جب جا رہے تھے مصر، یعنی شعیب علیہ السلام سے رخصت لے کے جا رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، اور راستے میں سردی تھی، رات بھی ہو گئی، راستہ بھی گم تھا. دور سے انہوں نے آگ سلگتی دیکھی. قریب گئے تو آگ سبز درخت میں جل رہی تھی، تو حیران ہو گئے. تو آواز کیا آئی؟ اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، میں ہوں، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. تو دیکھیں وہاں بھی اگر اللہ نے یعنی کہا کہ یہ میں ہوں، تو وہ رب کا تجلی تھا، رب کا نور تھا جو آگ کی شکل میں نظر آیا. پھر بات چیت ہوتی رہی.
تو بہرحال اس موضوع پہ یہ ذرا حساس موضوع ہے، اس میں زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عقل بھی کام نہیں کرتی، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں وہ ذات باری تعالیٰ، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنا محبت ہے ہم سے، انسان سے، کہ اس نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم جاؤ، تم دنیا میں میری ملاقات کی تیاری کرو، میں تمہیں اپنا ذات کا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، دیدار کرانا چاہتا ہوں، اور وہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ اب نہ معلوم کیا اس کی کیفیت ہوگی، لیکن اتنا آپ کو فخر اور غرور اور گھمنڈ کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے اور اپنی ملاقات کے لیے۔ آپ کو اس بات کا گھمنڈ ہونا چاہیے، غرور ہونا چاہیے، غرور اور کسی چیز پہ نہیں، اس اپنی قسمت پر آپ غرور کریں، نازاں ہوں۔ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار ہے، تو آپ کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے فضیلت دی ہے، تمام مخلوقات پہ اس کو فضیلت دی ہے، اور یہ انسان ہے، یہ میں ہوں اور یہ آپ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ عالی بخشنا چاہتا ہے، تو لہٰذا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی قسمت میں تو دیکھیں، دنیا کی زندگی تو گزر جانے والی ہے، اور گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آج دنیا ہے، کل جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، وہاں دو ہی منزلیں ہیں، یا تو اللہ کے شدید عذاب میں ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا کے زندگی گزاری، جیسا کہ ہم۔ اب اس بات پہ ذرا پریشان نہ ہوا کریں، میں بعض اوقات بات کہتا ہوں، لیکن وہ تو حقیقت ہوتی ہے، تو حقیقت کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ محض خوشخبریاں سنانا، اس سے تو مطلب یہ تو ایک قسم کی نادانی کی بات ہے۔ ہم تو تمام امت جو ہے وہ اس وقت ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اور بس غلط فہمی ہے اور خوش فہمیاں ہیں، جو بھی ہیں ہمارے اپنے بارے میں خوش فہمیاں ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن خوش فہمیاں ہیں آپ کی، تو غلط فہمیاں دور کریں، خوش فہمیوں سے کام نہ لیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت قرآن ہے، حقیقت جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ حقیقت ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے انکار کیا وہ نہیں داخل ہوگا جنت میں۔ اب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خوش فہمیاں چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں، وہ سچے ہیں، صادق المصدوق، سچے بھی ہیں، اور ان کی سچائی کی جو ہے وہ آسمانوں سے بھی خبر آئی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کی امت میں سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے طریقے کے خلاف چلا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب دیکھیں، اس سے آپ اپنی، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم وہ خوش فہمیاں چھوڑ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہم نے چمٹائی ہوئی ہیں۔ کیوں کہ اس کو چمٹا رکھنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں جد و جہد کا راستہ ہمیں نہیں اپنانا پڑے گا، ہمیں جد و جہد اور محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک کلمہ آپ پڑھ لو، بیڑا پار۔ یہی بات تو دیکھیں عیسائی کرتے ہیں،
کہ یا عیسیٰ کہہ دو تمہارا بیڑا پار ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تمہاری کامیابی کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہم نے بھی مطلب یا محمد کہہ کے بس باقی جو ہے، اس دن میں پڑھ رہا تھا، لیکن میں پڑھ کیا رہا تھا، حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جنتی ہونے کا امیدوار بھی ہے اور ٹھیکیدار بھی ہے۔ اکثر میں سنتا رہتا ہوں، لیکن باتیں ساری حق بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اللہ کے رسول نے کی ہے۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پائے گا۔ اصل میں ہم سب لوگ اس وقت کوشش میں مصروف ہیں، لیکن اب ہماری یعنی دنیا میں اس وقت جو بھی لوگ ہیں وہ کوشش میں ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ دنیا کی کوشش میں ہے، دنیا ان کی منزل ہے اور دنیا ہی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لوگ ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، کہتے دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، بس رب کی بندگی کی کوشش۔ تو جد و جہد تو دونوں کر رہے ہیں، ایک رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک گروہ، ایک رب کو ناراض کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہونا نہیں چاہیے، یعنی غلط کوشش نہیں ہونی چاہیے، اچھے کے لیے کوشش کریں۔ دنیا میں بھی دیکھیں آپ دھوکے کا شکار ہو کے دنیا کو اچھا سمجھ کے دنیا کے اچھے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بہت بری طرح ہم دنیا کے سحر میں گرفتار ہیں۔ سحر میں جادو چل گیا ہے، دنیا کا جادو، ہم دنیا کے جادو میں آئے ہوئے ہیں، مسحور ہیں دنیا کی چکا چوند اور یہ اور وہ۔ تو بہرحال یہ ساری بس کہانیاں ہیں۔ اس وقت جو ہم وہ کر رہے ہیں نا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ آپ کی اپنی ذات ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ آپ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اولا، اکیلے آپ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں اس کو ذرا آپ دیکھیں اور سوچیں اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گیا تمہاری رب کی طرف سے بصیرت۔ بصیرت میں نے آپ کو کہا تھا دلائل اور باطنی روشنی۔ باطنی روشنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک تو دیکھیں مخلوق ہے اور مخلوق کے مقصد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق کا مقصد بتا رہا ہے اور پھر اس کے لیے دلائل بھی دے رہا ہے آپ کو، اور وہ ہم نے مطالعہ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسہ، جس نے سمجھ سے کام لیا اور حق کو دیکھ لیا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فمن ابصر، جس نے دیکھ لیا، بصیرت سے کام لیا، دل کی روشنی سے کام لیا، سمجھ سے کام لیا، فقاہت سے کام لیا، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم تو کچھ دیکھیں، بندگی بعض اوقات انسان بندگی کا راستہ اگر اپنا بھی لیتا ہے تو وہ ایک قسم کا احسان جتاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ پہ احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا تم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف۔ تو ایک یہ تو بات مطلب اپنے ذہن سے نکال لیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ، یا آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں یا کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نو، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا، وہ آپ پر ہی اس کا نتیجہ آئے گا۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ زبردستی تم سے ایک بات منواؤں، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار بیان فرماتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتا ہوں میں،
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ یعنی ایک قسم کے یہ مخالفین یہ کہتے تھے نا کہ یہ اس کو کہ یہ کہیں سے پڑھ رہا ہے، کوئی اسے بتا رہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیں، بجائے آپ دلائل سے سبق سیکھنے کے، نصرف الآیات، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں دلائل بیان کر رہا ہوں، اور یہ الٹا سمجھنے کی بجائے آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کو کوئی یہ باتیں سکھا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں باتوں میں تو یعنی ایک آپ کی ہمدردی چاہ رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے ہر روز ایک غریب شخص ہے اور وہ یعنی وہ آپ کو کھانا راشن آپ کو دے جاتا ہے صبح کے وقت، کوئی بھی غریب ہے اس کو کوئی بھی آدمی وہ دے جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا اس پہ احسان کرتا ہے کہ بھئی تم غریب ہو، چلو تمہارا راشن کا ذمہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ اب وہ کسی دن اٹھ کے یہ کہے اور کہ بھئی یہ تو تم کسی سے مانگ کے لاتے ہو، یا کوئی بھی الزام دھر دے اپنے محسن پر، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ اب یہ آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے رہا ہے اور یہ دلائل بتائے جا رہے ہیں، تو اس کا تو احسان کا یعنی آپ اس کے احسان مند ہو اور آپ ان آیات سے سبق لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ رسول پہ الزام لگائیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ آپ نیکوکار بن جائیں، کوئی آپ پر احسان کر رہے ہیں، نبی آپ کو دعوت دے رہے تو اس کا آپ شکریہ ادا کریں اور آپ محسنین میں سے شامل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ رسول پہ الزام تراشی شروع کر دیں، تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں سمجھداروں کے لیے وضاحت کر دوں۔ اب دیکھیں سمجھدار لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ اب سمجھ سے کون کام لے گا اور کون کام نہیں لے گا یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، تو یہ سمجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی باطل حقیقت پر کسی باطل کو حقیقت سمجھ کے اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور پھر باطل کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ دنیا اور ما فیہا یہ تو باطل ہے، یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو مقصد ہو نہیں سکتی، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑا ہے نا جو کچھ تم نے کمایا تھا اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے حاصل دنیا، یہ ایک خواب و خیال ہے سامنے کرا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کچھ ہاتھ تو آنا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ آتی ہے، اب اچھے اعمال ہیں، نیک ارادہ ہے اور نیک مقصد ہے، وہ تو پھر انسان کے ساتھ رہے گا نا سامنے کرا۔ نیک اعمال اپنے ساتھ آپ لے جائیں گے، کتاب یعنی آپ کے اعمال نامے میں درج ہوں گے سارے۔ تو بہرحال اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اب یعنی یہ تمام، پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں، اتبع آپ پیروی کریں، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تو دیکھیں اب یہ آیت جو ہے سامنے کرم، آیت نمبر 106، یہ اب تمام مضمون کو یعنی مختصر کر کے ایک بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
یہ لوگ تمہاری بات مانے یا نہ مانے، لیکن تم نے تو تمہارے اوپر جو وحی کی جا رہی ہے آپ اسی وحی کا اتباع کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، لا الہ، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کا ایک تھوڑا سا ترتیب کو آپ دیکھیں نا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کی، اب وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، وحی کا تمام وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو معبود بنا لو۔ کلمہ اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی جو وحی کی جا رہی ہے آپ اسی کی پیروی کریں، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ اور جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو ان سے آپ منہ پھیر لیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، مشرک کون ہے؟ جو توحید کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں مانتا۔ اور آج دیکھ لیں سامعین کرام، ہم تو دیکھیں یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ دلی طور پر ہم یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ کو معبود، جو اللہ معبود برحق ہے، اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اس میں کوئی خاص دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا خدا جو ہے، معبود جو ہے، وہ ہمارا نفس ہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس کو ہم نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم ہر ایک ہم میں سے میں کی رٹ لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ میں اور میں۔ معبود برحق ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اور جو اب مشرک کا لفظ آیا نا، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، حالانکہ ہم تو شرک میں مبتلا ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا، شرک خفی میں ہم مبتلا ہیں۔ زبان سے اگر ہم نے نہیں بھی کہا ہے، لیکن عملی طور پہ تو ہم اللہ کو معبود برحق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ یہ تمام جو 1.5 ارب مسلمان ہیں نا، ان کا سر اٹھا ہوا ہے۔ اور مومن کا سر تو جھکا ہوا آتا ہے۔ وَأَنْ أَسْلِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنا سر جھکا دو دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، بلکہ ترجمہ سنا دیں کیونکہ مضمون ذرا زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ لطیف ہے، جاننے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یقیناً آ گئی بصیرت، دلائل، سمجھ کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے حقیقت کو دیکھ لیا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، یہ عامیہ میں ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ تم نے کہیں سے سیکھ لیا ہے۔
یعنی اس طرح ہے، یہ استفہام انکاریہ ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم خوب وضاحت کر دیں سمجھداروں کے لیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریں، آپ پیروی کریں جو کلام آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لیں، منہ پھیر لیں آپ مشرکوں سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔